دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے۔ اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ۔ اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہیں، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی۔ تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بے حیائی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بے حیائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بے حیائی اور حیائی کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی ہیں۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہوں؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت کو کیسے پتہ چلیں گے اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گی؟ اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے، یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے، جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز؟ کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھیے، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے، اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے، نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کے پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں گا؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک؟ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی اسکوئنٹ جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے نا، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اسکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی، خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے، کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو، شاید سنسکرت کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہنستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے، دیکھو بچہ، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کہ ہماری عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے، بہرحال۔
تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول، ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنس ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا۔ دونوں ہی چیزیں یاد رکھی، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر، پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ، ٹھیک۔ عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا ہے، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی، ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجیے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، جو ہے، اور وہ آگے اللہ کے رسول نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت دن، اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے، ٹھیک۔ لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ،
کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی ہے۔ ہسبینڈ وائف اگر ایک دوسرے سے نہ طلاق لی ہو نہ خلا لیا اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے کسی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہے، دوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، یا ناراضگی تھی، شوہر چلا گیا باہر اور یہ ہے، یا پھر دونوں الگ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، تو کتنے دن تک ان کا نکاح باقی رہتا ہے، مطلب یا نکاح میں رہتے ایک دوسرے کے۔ تو یاد رکھیے جب تک وہ طلاق اور خلا نہ لے تب تک وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہے۔ جیسا نکاح ہوا کئی مرد اور دنیا میں جب تک نکاح بولے نہیں، جب تک نکاح ہوا نہیں، ساتھ نہیں آئے، اسے جب تک طلاق نہیں بولیں گے وہ نکاح میں رہیں گے، چاہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو، اگر انہیں بولا نہیں۔ جیسا مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ وائف تھے، بہت اختلاف ہوا لیکن طلاق دینا نہیں چاہ رہے تھے، اس کو بیوی کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، ہسبینڈ خرچہ بھیجتے رہا، 10 سال 20 سال ہو گئے، بچوں کی اب شادیاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو بھی وہ نکاح میں آج بھی چاہے تو وہ ایک دوسرے سے مل سکتے۔ اس میں رجوع وجوع کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ طلاق ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اختلاف تھا، مسئلہ تھا، مسائل تھا۔ اب یہ مسئلہ کیوں اٹھتا ہے کتنے دن دور رہے تو ایک دوسرے کے نکاح میں رہتے ہیں؟ وہ اس لیے اٹھتا ہے کہ لوگ وہ ایک مسئلہ لاتے ہیں کہ 4 مہینے اگر میاں بیوی دور رہے، 4 مہینے دور سے مراد 4 مہینے ہم بستری نہ کریں تو بولے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود۔ یاد رکھیے ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے سوچا کہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائے، جو شادی شدہ فوجی، غیر شادی شدہ فوجی تو 1 سال رہتے تھے فوج میں، شادی شدہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ امہات المومنین میں سے ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کتنے دن ایک عورت شوہر سے دور رہ سکتی بغیر ملے گی؟ تو انہوں نے کہا 4 میں۔ تو یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول نہیں ہے، یہ ایک صحابیہ کی رائے تھی کہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہر فوجی جو شادی شدہ ہے 4 مہینے میں چھٹی لیں گے، گھر جا کر آئیں گے ایوری 4 منتھ۔ تو لوگوں نے اس کو شرعی مسئلہ ہی بنا دیا، اس حد تک کہ بولے وہ 4 مہینے نہیں ملے شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہت ساری عورتیں کال آتے ہیں ہم کو بھی آفس پہ، وہ پوچھتی ہے ہمارے شوہر باہر جانا چاہ رہے 4 مہینے زیادہ بھیجنا کیا؟ اب میں پہلے سمجھ نہیں پاتا تھا 4 مہینے زیادہ جا رہے تو بھیجو نا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر دونوں راضی ہے آپ دونوں کہ وہ باہر جا کر کمائے تو سال بھر بھیجو، لیکن میں یہ کہتا ہوں سال بھر میں آ جانا چاہیے، 2 سال 3 سال لوگ جاتے درست نہیں ہے بہرحال، لیکن پھر بھی ان کا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، مجبوریاں حالات کیا ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے لوگوں کے ساتھ، لہٰذا کمنٹ کرنے کا ہم کو حق نہیں، باہر جا کے کما رہے اور یہاں چھوڑ دیے، واللہ عالم ان کے بیچاروں کیا ہے، والد کا قرض، ماں کی بیماریاں، بیوی کی، کیا اللہ رحم کرے، بہرحال دور ہے تو بولتے ارے وہ لیکن پھر وہ 4 مہینے ہم بستری میں تو شادی ٹوٹ جائیں گی نا۔ تو ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے عمر کے زمانے میں فوجیوں کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے شادی شدہ تاکہ گھر جائے، تو حضرت جو حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا 4 مہینے میں، تو اس پہ رکھ دیا گیا، تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے سے دور ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن سپلٹ نہیں ہوئے، مطلب ڈیورس نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوئی، خلا نہیں ہوا، نکاح فسخ نہیں کیا گیا، بس رہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو جب تک نہیں رہ رہے وہ تب تک نکاح میں ہی ہے۔ ان کو اگر شادی کرنا ہے اس عورت کو، مرد کو ظاہر سی بات ہے 4 نکاح کی جاتے ہیں اس کو، تو اپنے ہسبینڈ سے طلاق یا خلا لینا پڑے گا، یاد رکھیے۔ ورنہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ 1 آدھ سال دور رہتے اور بولتے ٹوٹ گیا نکاح خود بخود، بچی کی شادی کر دیتے، ہرگز نہیں، وہ اس کے نکاح میں ظاہر سی بات ہے اس سے خلا طلاق لینا ہوگا۔ تو اگر یہ کتنے بھی دن دور ہے، اگر طلاق یا خلا نہیں ہوا تو وہ نکاح میں جب چاہے بعد میں ایک دوسرے سے بہرحال وہ مل سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ کسی نے سوال کیا کہ پہلی رات میں کون سا عمل ایک کے بعد ایک کرے؟ تحفہ، سر پر ہاتھ رکھنا، دعا کرنا، ساتھ میں نماز پڑھنا، ترتیب بتائیے۔ کسی نے سوال کیا اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے انسان جب اپنی بیوی سے خلوت میں جائے تو اس کو تحفہ دے، ٹھیک، یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے، کچھ بھی بات پہلے ہو سکتی ہے اس معاملے میں۔ اگر پبلک میں اور وہیں تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہاں دے دے، بعد میں گھر میں اندر روم میں جائیں گا تو سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ اگر پبلک میں یہ نہیں ہوا، جیسے آپ نے تو سب کے سامنے دیا ہے عائشہ کو، وہاں نہیں ہوا تو پھر روم میں جائے تو تحفہ دے، پھر دعا کرے، اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سر پر ہاتھ رکھے، تحفہ دیا، سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی، اس کے بعد ہم بستری کی دعا کر لیں، چاہے ہم بستری پھر کبھی بھی شروع کریں، ٹھیک، دعا کر لیں، یہ ترتیب بہرحال اس کی ہو سکتی ہے۔ کسی نے اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے؟ یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے، اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ انسان اب جمع کیسے کرے؟ اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے
یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی اسکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اسکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو، لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں، یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا، بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں کسی کو دھکا دے کے ہنستی مجلس میں، ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے، دیکھو بچہ، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح
کیونکہ مسلمان اپنی عزت کو بہت ڈرتا ہے. 498 کوئی ڈال دیں گا تو یہ نہیں چاہیں گا ایسی گھر کی عورت وہاں تک جائے, لہٰذا یہ سب کچھ کریں گے تاکہ مسئلہ نہ ہو. تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں, اگر وہ 100 کیسز ہمارے بنتے ہیں سمجھ لیجیے پولیس اسٹیشن یا کورٹ کے اندر, تو میری بات لکھ لیجیے 70 صرف میاں بیوی کے اختلاف کی, 70 یا مور دین 70. چوری بھی ہوتی ہے, مرڈر بھی ہوتا ہے, ریپ بھی ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے ان معاملہ, لیکن 70% کیسز صرف اور صرف میاں بیوی کے اختلاف کے بیسس سے بن رہے ہیں. تو ٹاپک مثالی میاں بیوی صرف ان کے لیے نہیں, یہ ٹاپک پورے معاشرے اور سماج یا ان کے لیے بھی ہے جو شادی شدہ ہے یا ان کے لیے بھی جو غیر شادی شدہ ہے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی شادی ہوں گی. اگر وہ مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف ایگزمپلری جو ہے وائف اینڈ ہسبینڈ نہیں بنیں گے تو پرابلمس ہونے والے, سماج میں برائیاں اور بڑھنے والی ہے, فتنے فساد اور ہونے والے. لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب 2 لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کی جائے پہلے اور پھر نکاح کیا. اور صرف شادی کاؤنسلنگ نہیں ہونا, کاؤنسلنگ ایسی کی جانا چاہیے کہ تم اب شادی کر رہے ہو, شادی کے بعد تمہاری ذمہ داری ایز اے ہسبینڈ میاں کے طور پر, ایک شوہر کے طور پر کیا ہوں گی, ایک پتی کے طور پر کیا ہوں گی, اور تم ایک پتنی کے طور پر, ایک وائف کے طور پر, ایک بیوی کے طور پر تمہاری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے, تمہارا مزاج کیسا ہے, لڑکی کا مزاج یہ ہوتا ہے, لڑکے کا مزاج یہ ہوتا ہے. تم ایک نئے گھر میں جاؤں گی, وہ لڑکی ایک نئے گھر میں آئیں گی, تم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا, آپ کو یہ لے کر چلنا پڑے گا. یہ کاؤنسلنگ کی جائے, اور جس طرح سے ملنے کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ یہ شادی ہے, اسی وقت ان کی یہ بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ سپریشن کیسا ہوگا. ضرورت پڑی تو جب ہم کسی جگہ انٹری لیتے ہیں تو ایگزٹ روٹ بھی معلوم ہونا چاہیے. ضروری نہیں آپ اس کو استعمال کریں گے. جب گاڑی لیتے تو اسٹیپنی ہونا چاہیے, ضروری نہیں آپ اس کو کبھی چلائیں گے. جب گھر بناتے تو فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوا ہوتا ہے, پتہ نہیں 20 سال میں ایک بار اور 50 سال میں زندگی بھر یوں تو پھینکنے میں جاتا ہے, نیا لایا جاتا ہے, ہوتا ہے. ان کیس ضرورت پڑ گئی تو یہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ ہو کہ شادی ہے, نکاح ہے, اس کی کاؤنسلنگ, اسی میں طلاق کیا ہوتی ہے وہ بھی ایکسپلین کیا جائے, تاکہ اگر ایگزٹ روٹ یوز کرنا پڑے اس کا بھی طریقہ معلوم ہو. بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے, نہ شادی ہو رہی تو کوئی بتا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. ہمارے نوجوان مرد اور ہمارے نوجوان لڑکیاں جو ہے ان کی سوچ کیا میں بتاتا ہوں. ان کی سوچ یہ ہے کہ ابا نے امی کے ساتھ کہ جو میں ویسا شوہر بننا ہے مجھے, سمجھ رہے. لڑکیوں کی سوچ کیسا ہے, امی نے ابا کو کتنا دبا کے رکھا آج تک, میرے کو ایسی بیوی بننا ہے جا کر, یہی سوچ لے کر آ رہے ہیں. مطلب کون کس پہ غالب آتا, جاتے ہی پہلا گول کون کرتا ہے وہ اپنے کو پلان کر لینا ہے. پہلا شاٹ میرے کو دینا ہے, ایک دم تڑی دے دینا, جاتے ابا کے نام کی تڑی دے دوں گی, یہ کروں گی, بھائی کے نام کی دھوس دے دوں گی, یہ کروں گی, ساس کو دبا دوں گی, یہ کروں گی. ادھر بھی پلاننگ ہو رہی, بیٹے تیری شادی ہو رہی, اب جاتے کیا کرنا, ساس کو دبا دے, وہ چمرک ایسی 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 اس نے ایسا کر کے رکھی, دیکھ جاتے تیری ننندوں کو تو اکھاڑ کے پھینک دینا, ایک کی بھی عزت نہیں کرنا, وہ ایسی ہے فلاں, ایک تو ایسی, وہ شادی شدہ ہے تو ناک پہ دم کر رکھی اس کے شوہر کے, فلاں فلاں فلاں, تیکو ایسا ڈیل کرنا ہے. اس کو بھی لوگ بول رہے, دیکھ تو وہ لڑکی کو لانا, لاتے بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا, بس ایک بولے تو اٹھ کے بالکل بڑھیا نیند سے بالکل اتنا تیکو رکھنا ہے. یہ بھی پلاننگ اور یہ پلاننگ دونوں اپنے اپنے گول لے کے, کیونکہ دونوں کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہسبینڈ نہ لڑکوں نے دیکھا, نہ عورتوں نے ہماری امہات المومنین کو ایز اے وائف کبھی دیکھا کہ بیوی کیسی ہونا چاہیے. دونوں کے ایگزامپلس کچھ اور ہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر واقعی میں حقیقت میں ان کے والدین اور گھر کے شادی شدہ لوگ قرآن و سنت پہ ہے اور وہ مثالی میاں بیوی ہے تو ایک الگ بات ہے, ان کو بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن وہ مثالی نہیں ہوتے عام طور سے. نالج ہی نہیں ہے اسلام اور دین کا. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پر, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ سمجھ رہے بات. تو لہٰذا آپ نے اس کو ایگزامپل بنایا مردوں میں اور عورتوں میں, وہ ایکچوئل ایگزامپلس نہیں ہیں. تو مثالی معاشرہ کیسے بنے گا جب مثالی لوگ جو مل رہے ہیں وہ مثالی نہیں ہے, ایگزامپلری نہیں ہے. تو آپ کیسے سوچ سکتے ایک بہترین معاشرہ جس میں صحابہ جیسے لوگ پروان چڑھے اور تابعین جیسا لوگ پروان چڑھے اور محدثین بن کے نکلے, وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب گھر میں امن نہ ہو. اور گھر میں امن تب تک نہیں ہو سکتا جب کہ دونوں کو اپنے اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہ معلوم ہو, کیا حقوق ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں. رائٹس بھی اور ڈیوٹیز بھی ہے نا, ایک تو حق ہے ساتھ میں ذمہ داری ہے. رائٹس ہے تو ڈیوٹیز ہے, ڈیوٹیز ہے تو رائٹس ہے. ایک آدمی جو ہے کسی ادارے کا مینیجر ہے تو اس کی ڈیوٹیز ہے, ڈیوٹیز ہے تو اس کے رائٹس بھی ہے, مطلب اس کی ذمہ داریاں تو اس کے حقوق بھی ہے. کام کچھ نہیں کرے گا تو کوئی اس کو رکھنے والا ہے, بتائیے آپ. تو ڈیوٹیز اینڈ رائٹس دونوں ساتھ چلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر. تو ہمارے پاس یہ کہ رائٹس کی تعلیم تو دی جا رہی ہے, ذمہ داریاں کیا کسی کو نہیں معلوم, حقوق اپنے اپنے سب جتا رہے ہیں. تم کو معلوم حدیث میں کیا آتا, شوہر کا حق. ہاں حدیث میں ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی کو تو میرے کو ہوتا, مطلب بیوی کو سمجھا رہا ہے, مطلب شوہر کو ہوتا, میرے ہی ہے. تو اپنے حق بتا رہے ہیں آپ, لیکن آپ کی ذمہ داری وہ مقام آپ کو یہی ملا. شوہر کے بارے میں چونکہ وہ خرچ کرتا ہے, لاتا ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, سب کچھ قربان کرتا ہے, وہ ڈیوٹیز کی بنیاد پر اس کو رائٹس دیے گئے اور اس کا حق یہ بتایا گیا کہ اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیتا, آپ سے فرماتے دیا نہیں دیتا, تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے سجدہ تعظیمی, لیکن مجھے وہ حق بھی نہیں ملا, لیکن ہوتا تو اس کے. اب ٹاپک تو ہم نے دے دیا, بہت سارے لوگ پہلے سے طے کر کے آئے ہوئے, بال کس کے کورٹ میں جانے والا. فیض بھائی یہ بولے تو میں بولوں گا دیکھ کیا بولے سن لے. اب ہاں ادھر سے ایک میسج جا رہا, ادھر ہی بول کے آئیں گے. اب میں بھی بتاتی پھر جانے کے بعد وہی پوائنٹ نہیں کر رہا, ہاں یہ بھی تو بولے نا ساتھ. تو ایسے رائٹس نہیں ملتے, حقوق ایسے نہیں ملتے. حقوق ایسے ایک انسان کی عزت, ایک مقام, ایک مثال دیتا ہوں, ایک آفس میں آپ کام کرتے, اس آفس میں آپ کو عزت اور مقام کم ملتا ہے. بتائیے, جب وہ آدمی اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے کام کے اندر, اس کے کام کی انٹینسٹی, شوق, ذوق اور کام کی نفاست, اس کا پرفیکٹنیس آف ورک دیکھ کر سب گرویدہ ہو جاتے ہیں اس امپلائی. ابھی ہوتا ہے
تو ایک ہسبینڈ کو ہسبینڈ کا مقام کب ملے گا؟ جب وہ کام کرے ویسا. ایک وائف کو مقام کب ملے گا؟ ایک بیوی ہونا جب وہ کام کرے ویسا. اب دونوں اپنے جو ہے معاملے صرف اگر رائٹ جتاتے رہے، دیکھ میرا حق یہ، وہ بولے نہیں میرا حق بھی ہے، دیکھ میرا یہ حق ہے، تو یہ معاملہ کبھی سلجھنے والا نہیں ہے. باتیں اور زیادہ الجھتی جائیں گی، کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچیں گے. وہ جو مثالی معاشرہ ہونا وہ کبھی نہیں بنے گا. میاں بیوی کے رشتے کو ایکچولی دیکھا جائے، میں ایک عام بات کہوں، ہم نے سمجھا ہی نہیں. اگر اس رشتے کو سمجھ جاتے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کبھی ویسا پڑھتے کہ آپ نے کیسا حق دیے اور کیا ڈیوٹیز نبھائی، کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی، کہ ازواج نے کیسی مشقتیں اٹھائی. کہ کبھی کبھار تو ہوتا کھانے کے لیے پوچھا جاتا تو پورے کے پورے گھروں میں آواز لگائی جاتی، 9 کے نوکر ایک جگہ سے کھانا نہیں، یہ حالت ہوتی. تو وہ اس لیول تک برداشت کریے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آنے والی تکلیفوں کو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہمارے شوہر جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام میں ایسی تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ ہوتا ہے، جو کچھ آتا ہے تقسیم کرتے اور ہر بیوی کو برابر بیچتے ہیں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، تاکہ جب جو کچھ آئے سب کے لیے وہ میسر کر سکے. تو دونوں اپنے ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں، دونوں اپنی طرف سے سب کچھ دے رہے ہیں. ان کے حقوق دیکھیے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایگزمپلری ہے، ایک مثال ہے ہم لوگ. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں ایک ایسے آئیڈیل، ایسے رول ماڈل دیے گئے کہ جن کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں انشاءاللہ بہت سارے نیر فساد سے ہم بچ سکتے. چھوٹی موٹی تو یوں نکل جائے، چھوٹی موٹی باتیں تو. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور بیوی کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ، ایک بیوی ہوئی، بہت بحث کرتی ہے ان سے، اختلاف کرتی باتوں، تو میں ہو جاتی ہے. تو ایک دن بولتے ہیں میں اب بہت برداشت کر چکا ہوں. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا. امیر المومنین کو اب کمپلین ڈال دیتا، کمپلین دے دیتا کہ بہت تنگ کرے، انف از انف. اور وہ اٹھے جوش کے ساتھ اور امیر المومنین کے دروازے پہ گئے، دستک دی. دستک دینے کے بعد واپس چلے گئے. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے گی تو سن چکے تھے عبداللہ کون ہے، پوچھا عبداللہ ابن مسعود. وہ بات ہو چکی تھی لیکن آنے میں تاخیر ہوئی. بعد میں آ کر پوچھا عبداللہ تو میرے گھر آئے تھے لیکن ملے بھی نہیں، چلے گئے. کہا امیر المومنین شکایت لے کے آیا تھا اپنی بیوی کی، جب گھر پہ آ کے دستک دی اور اس کے بعد آپ نے انتظار کرا، جو اندر سے آواز آئی سن کر سمجھ گیا کہ آپ کی بھی حالت میں جو میری ہے، اس سے نکل کر میں چلے آیا. سمجھ رہے آپ؟ امیر المومنین بھی عورتوں کے نیچر کو جانتے تھے. عبداللہ ابن مسعود بھی سمجھ گئے کہ یہ کچھ چیزیں فطرت کا حصہ ہوں گی، کبھی نہیں بدلیں. میں یہ برائی کے بارے میں رائٹس کو لیا جائے، مردوں کی کچھ فطرتیں ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، عورتوں کی کچھ فطرت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں چھوڑیں گی. دونوں کو ان چیزوں کو پہچان کر لے کے چلنا ہے تو معاملہ ہو جاتا ہے. جب دونوں یہ نہیں پہچانتے، نیچر نہیں پہچانتے، آپ نے ایک گاڑی ڈالی، وہ گاڑی بیچاری 50 cc کی ہے، اس پر آپ 1 ٹن مال ڈال کے چلا رہے ہیں. 50 cc لونا بیچاری وہ نہیں چل سکتی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ کو نیچر پہچاننا ہوگا، کون سی چیز کس فطرت کے لیے، کس کام کے لیے بنائے گی. تو عورت ایک مزاج پر اللہ نے پیدا کی، حوا کو ایک مزاج پر پیدا کیا اور وہ مزاج ان کی نسل میں تمام عورتوں میں چھلکتا ہے. آدم کو ایک مزاج پر پیدا کیا، آدم کی تمام صفتیں پوری مردوں میں جو نسل کی ان کی اولاد میں مردوں میں چھلکتی. تو دونوں کی صفتیں ہیں، دونوں کے مزاج ہے، دونوں کی ایک بناوٹ ہے، دونوں کے بنانے کا اللہ کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک کو مٹی سے بنایا، دوسرے کو اس کی پسلی سے بنایا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے نیچر کو سمجھ جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. اگر میری بات یہ بھی نہیں سمجھی تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کو اس کا شوہر کتنا برداشت کرے، بس اتنا اپنے بیویوں کو برداشت کرنا چالو کر دو. سمپل ہے، باٹم لائن. میں چاہتا ہوں نا بھائی تھوڑا میری بہن گرم دماغ کی تو برداشت کر لینا چاہیے نا میرے بہن میں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نا. میں بھی کیا کروں اپنی بیوی کو حق دے دوں، تھوڑا وقت تم بولے نا بیگم برداشت، کیونکہ جس فطرت پر یہ بنی فطرت پر وہ بنی. میں نے مثال کیوں دیا کہ اپنی بات آدمی کو جلدی سمجھ آتی، پرسنل، ارے ہاں صحیح بات ہے، کم از کم رائٹ. تو ہم لوگ اپنے مزاج کو، ایک دوسرے کی بناوٹ کو سمجھیں. کچھ خامیاں پارٹ آف نیچر ہے اس کو ہم نظر انداز کریں، کچھ چیزیں خوبیاں پارٹ آف نیچر ہے اس کو ہم سراہیں کہ ہاں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا لیکن یہاں کمزوری تھی، بٹ یو کین ڈو، تم کر سکتی ہو، تم کر سکتے ہو، بڑھتے رہو آگے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ تو تب یہ معاملہ چلنے والا ہے. لیکن اگر دونوں اپنے رائٹس سنتے رہیں گے جو آج ہو رہا ہے اور ڈیوٹیز بھول جائیں گے، مطلب حقوق تو مانگیں گے اور ذمہ داریاں نہیں ادا کریں گے، تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سماج کرپٹ سے کرپٹ ہوتا جائے گا، سماج برے سے برائی کی طرف جائیں گا، آنے والی نسلیں بگڑ جائیں گی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد حالت یہ ہو جائے جو ویسٹ میں حالت ہو گئے، وہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو بھول چکے ہیں، وہ میرج کے انسٹیٹیوشن کو، نکاح کے سسٹم کو بھول چکے ہیں. یہی وجوہات کی بنیاد پر کہ وہ کھٹپٹ وہ برداشت ان سے نہیں ہو رہی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل ایک دوسرے کے برابر سے رہتے، برابر سمجھنے کے نتیجے میں شوہر کو ایک دن میں کام کروں تم ایک دن کام کر کے لانا. وہ نہیں سمجھ رہا تھا اس کا مزاج کچھ ہو رہا ہے، اس کا مزاج کچھ ہو رہا ہے. نتیجتاً اتنی کھٹپٹ ہوئی کہ انہوں نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیا، کہا جتنا ساتھ رہنا ہے رہو، اس کے بعد چھوڑ دیا کر. شادی کریں گے، طلاق تو لمبا پروسیس ہے نا.
ساتھ رہو اور چھوڑو، بچے پیدا ہوں گے، بول دینا جینیٹیکل فادر جینیٹیکل مدر، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب تمہارا جینیٹیکل کوئی باپ کا نام نہیں، باپ ہے جینیٹیکل فادر لکھا ہوا آتا. بہت سارے جگہ اگر آپ نے یو ایس یو کے میں کوئی اسکول کا فارم دیکھا ہوگا، باپ کا نام کمپلسری نہیں ہوتا ہے، سمپل ہے. کیونکہ میرج انسٹیٹیوشن نہیں ہے، تمہارا جینیٹیکل فادر ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ضروری نہیں ہے. اور سنگل پیرنٹنگ والا سسٹم ہے، یا تو وہ بچہ جو ہوتا ہے عورت لے جاتی ہے یا شوہر لے جاتا، مطلب شوہر تو نہیں بولی خیر، وہ مرد لے جاتا اس کا ساتھ میں. تو سنگل پیرنٹنگ مطلب ایک ہی باپ پالتا ہے یا ماں پالتا ہے. ہم کچھ انسٹیٹیوشن کو اگر باقی تو اس کے اندر جو انڈیویجول انوالو ہے انسٹیٹیوشن کے اندر، میرج میاں اور بیوی انوالو ہے نا سسٹم شادی میں، وہ دونوں کو اپنے رائٹس بھی سمجھنا ہوں گے. انسٹیٹیوشن باقی اس کے ثمرات، اس کے ریزلٹ، اس کے فائدے اٹھائیں گے، ورنہ پھر کرپشن اور برائی اللہ رحم کا پھر وہ بڑھتے جائیں گے. تو آئیے مثالی شوہر کیسا ہو اور مثالی بیوی کیسے ہو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. بولنے والا آپ کے سامنے ایک مرد ہے، لیکن ان بائس انشاءاللہ اس بات رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں سمجھا رہے فضل بھائی دیکھو اپنی بات برابر بول دیے ہماری بات میں، ایسا نہیں ہے. ان بائس مطلب میں جو بات ہے جتنے پوائنٹس ادھر جمع کیا اتنی پوائنٹس میں نے ادھر بھی جمع کیا، تاکہ ادھر کی کچھ مثالیں آئے تو ادھر کی کچھ مثالیں یہ کچھ سمجھے تو ادھر بھی کچھ بات سمجھ میں، دونوں کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مثالی شوہر کی کیا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مثالی بیوی کی کیا ہونا چاہیے، دونوں باتیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ایک مثالی شوہر کیسا ہو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت میں مختلف الفاظ ادا کیے. پورے الفاظ میں جمع نہیں کر پایا، جو مجھے میجر اور امپورٹنٹ لگے وہ لکھ دیا. اس کے علاوہ بھی آپ لوگ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے تو اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ کو انشاءاللہ اس ٹاپک میں ضرور ملیں گی آپ کو. آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں میں نے لی، اچھا اس میں کوئی ترتیب بھی نہیں ہے، مطلب جو میں پہلا لے رہا ہوں وہ پہلا امپورٹنٹ نہیں ہے، بس میں نے رینڈملی بس جو نکات سمجھ میں آئے بس جمع کر لی ہیڈ کے. ٹھیک، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم دیکھیں کہ ایک مثالی خوبی میں وہ خوبی دیکھیں وہ یہ کہ بیوی سے حسن سلوک کرنے والا بہترین شوہر، بیوی سے حسن سلوک کرنے والا، بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ایک بہترین شوہر، ٹھیک ہے، اچھا سلوک کرنے والا. جامع ترمذی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عائشہ اس کی راویہ وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ اچھا ہوں. بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ازواج تھی، یاد رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں سے سب سے اچھا ہو، مطلب بیوی سب سے پہلا اس کا رائٹ ہے، اور اس کے بچے ان سے اچھا ہو، اور میں تم سب کے اندر اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. تو اچھا انسان وہ ہے، اچھا شوہر وہ ہے جو اس نے سلوک کرتا ہو اپنے کے ساتھ، اس میں ہر چیز انکلوڈ ہے، جو کھاتا ہو اس کو کھلاتا ہو، جو پہنتا ہو اس کو پہناتا ہو، اس کے خرچ اٹھاتا ہو، ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس کے لیے جو شریعت نے باندھا وہ سب کچھ اس کو دیتا ہو، اس سے اچھے سے بات کرتا ہو، خام خانی ڈالتا ہو، جھڑکتا نہ ہو، بغیر ضرورت ہمیشہ جو ہے جس کو کہیں گے اینگری ینگ مین نہیں بن کے نہیں گھومتا، مطلب اس کے رائٹ دیتا ہو. ہمارے پاس حال یہ کہ شوہر ہونے کا سب سے بڑا جو طریقہ یا سب سے اہم ذریعہ بتانے کا وہ یہ کہ ہمیشہ غصے میں رہو. تو کسی نے سکھا دیا ہے، کسی ہوتے نا بیوقوف دوست ہوتے ہیں ساتھ میں، غصے میں رہنا ہمیشہ، اور مرد دکھ کے آتے ہیں. میرے کو تو نہیں سمجھ میں ایسا کوئی رول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہتے تھے، جبکہ یقیناً آپ جیسے مرد نہ کسی نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک شخص آئے، رکانہ بن عبد یزید ان کا نام تھا. مردانگی کی بات ہو رہی ہے، مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کو. رکانہ بن عبد یزید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ زبردست کشتی میں بہت ماہر. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مدینے پہنچی، کسی نے کہا محمد آئے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تم ایمان لا لو ان پر. تو کہا دو ہاتھ کر لو واللہ محمد کو میرے سے، جیت گئے تو ایمان لا لوں گا، ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہو جائے تو. روایت میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تو پیچھے سے آپ دکھ بھی نہیں رہتے. رکانہ اتنے بڑے تھے، مطلب جسامت کے اعتبار سے اتنے ہیوی ڈیل ڈال کے تھے کہ اللہ کے رسول بیک سائڈ والوں کو دکھ بھی نہیں رہتے کھڑے ہوئے سامنے. چلو آ جاؤ. ابھی رکانہ نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں لیتا، آپ سے اس کو پچھاڑ دیا، اور رکانہ نیچے تھے. ایک دم سختی میں آ گیا، ایک منٹ کیا ہوا؟ تو رکانہ تم ہار گئے. ایک ہی جھٹکے میں آپ نے رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے ان کو چت بھی کر دیا. مطلب اس سے بھی بات پتہ چلی آدمی کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، دماغ سے آپ سامنے جو چال چلی، داؤ چلا، رکانہ داؤ سمجھنے سے پہلے گر گئے. تو رکو ایک منٹ، یہ تو جادو تھا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو میرے اوپر اب کے سب سے مطلب ماہر ایک پہلوان کو ایسا کہتے نہیں، تو بھی ہوا پھر سے ونس مور سیکنڈ ٹائم ہوا سیم. رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے ان کو چیت کر دیا، کچھ تو بھی اور ہونے. پھر سے ایک بار مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہار گیا. تھرڈ ٹائم اور رکانہ پھر آگے لوگوں نے کہا تم 3 بار گرے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فاسٹ تھے اور ساتھ میں ٹیکنیک اتنی ایڈوانس تھی کہ رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے رکانہ نیچے تھے. سمجھ رہا مردانگی یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیچھے نہیں تھے. فزیکل آپ لے لیجیے، فٹنس آپ جو ہے لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود اتنے نرم تھے اپنے بیویوں سے، اتنے نرم. تو سخت ہونے سے کوئی آدمی مرد نہیں ہوتا اور کوئی شوہر نہیں مانا جاتا اچھا، کیونکہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر سخت نہیں تھا اپنے مزاج میں. حالانکہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور، لیکن سختی نہیں تھی مزاج میں، نرمی تھی بیویوں سے. بلکہ لوگوں کو تاکید کرتے تھے. ایک بار آپ کے غلام انجشا تیزی سے لے کے چلنے لگے جن پالکیوں میں جو عورتیں تھیں، کہا انجشا
تم شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو. مطلب عورتوں کو آپ نے شیشے جیسا کہا, شیشے کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے نا, تو کہا شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ اندیشہ تم لے کے بھاگ رہے ہو. آرام سے چلو, لے کر چلو, سنبھال کے رکھو, نازک چیز ہے. مطلب آپ نے عورت کا ایک مقام بتایا کہ اس کو سنبھال کے لے کے. تو بہرحال حسن سلوک, اچھا برتاؤ, اچھا ٹریٹمنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مثالی شوہر کی پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حاکم کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے, مطلب بیوی کے لیے اچھا ہو. تو پتا چلا اگر مرد کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. کون دے سکتی ہے؟ اس کی بیوی بتائیں گی وہ کیسا ہے. اور اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو وہ اچھا, اور وہ کہتی ہے اچھا نہیں ہے